الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج عید الفطر کا مبارک اور مقدس یادگار دن ہے. اللہ کریم اس دن کو پوری امت کے لیے باعث نزول رحمت بنائے اور ماہ رمضان المبارک کی عبادات، روزے، قیام اللیل اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو عید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کس طرح منائی ہے، اس کے بارے میں احادیث میں
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عید کے دن کا عمل وہ ہمیں ملتا ہے۔ 2 ہجری کو عید کا آغاز ہوا ہے۔ جب روزے فرض ہوئے، اسی سال روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا اور صدقہ فطر واجب کیا گیا 2 سن ہجری میں۔ مدینہ شریف کے لوگ جو تھے انصار، یہ سال میں 2 دن منایا کرتے تھے، ایک کو نوروز اور ایک کو مہرجان کہا جاتا ہے۔ قبل از اسلام یہ 2 دن سال میں منایا کرتے، اس میں کھیل کود کرتے اور جو اس دور کے طریقے تھے ان کے مطابق گانے بجانے کا جو اہتمام ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن تم کیا مناتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ کئی سالوں سے، ہمارا آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم سال میں 2 دن یہ ہم لہو و لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر گزارتے ہیں، تفریح کے لیے ہم نے 2 دن رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ 2 دن ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ نے تمہیں 2 عیدیں عطا فرما دی، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اور تم اپنے جو دن مناتے تھے ان میں کھیل کود ہوتی تھی، تماشا ہوتا تھا، دنیاوی معاملات ہوتے تھے، لیکن اب یہ جو 2 دن آپ نے منانے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی امت کو عطا فرمایا کہ اس دن تم نے عید پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، واپس آتے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ تکبیرات اس دن کا سب سے خوبصورت وظیفہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے یہ دن سرکار نے منایا؟ غسل کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ اسلام چونکہ طہارت کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، غسل کرنا عید کے دن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے۔ مسواک کرنا سرکار کی سنت مطہرہ ہے۔ خوشبو لگانا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا نیا ہو جائے تو افضل ہے، یا دھلا ہوا صاف لباس پہننا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے۔ اور پھر عید کے لیے جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، واپسی آتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ سنت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اسلام میں جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں، بلکہ اسلام میں خوشی منانے کے اندر بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خوشی بھی منانی ہے تو اللہ کے ذکر میں آپ نے منانی ہے، اللہ کی تکبیر آپ نے بیان کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کریم کی عظمت بیان کرنی ہے۔ جاتے ہوئے اور راستے سے حضور جاتے، واپسی راستہ بدل لیتے۔ اس کی علماء نے جو وجوہات لکھی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے جو راستے کے پتھر درخت ہیں وہ بھی گواہ بن جائیں کہ اس بندے نے یہاں گزرتے ہوئے ذکر کیا ہے، اور واپسی آتے ہوئے جو راستہ ہے وہ بھی گواہ بن جائیں کہ اس بندے نے اس راستے پہ مولا تیرا ذکر کیا ہے۔ تو یہ گواہ بنانے کے لیے راستہ بدل لیا جاتا۔ تو یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور پھر 2 رکعتیں حضور نے ادا فرمائیں۔ عام نمازوں میں تکبیریں تھوڑی ہوتی ہیں،
لیکن عید کی جو نماز ہے اس میں تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ ہمارے احناف کے نزدیک 6 تکبیریں اضافی پڑھی جاتی ہیں، امام شافعی کے نزدیک 12 تکبیریں اضافی پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ تکبیریں زائد پڑھی گئی، عام نمازوں کی نسبت اس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا گیا، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پہ رب کو بلایا نہیں جاتا اور زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ خوشی کے موقع پہ اور زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اچھا، عام دنوں میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، سورج چڑھ جائے تو 20 منٹ بعد اشراق پڑھنا یہ بڑا افضل عمل ہے، اور 1.5 گھنٹہ گزر جائے تو چاشت کی نماز پڑھنا یہ بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ ان کی فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن عید کے دن، عید والے دن، عید سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ نفل پڑھنا یہ نیکی کا عمل اس دن نہیں۔ اب مثلا کوئی بندہ آئے، وہ آ کے نفل شروع کر دے تو ہم کوشش کریں گے اسے اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یہ نفل پڑھنے کا موقع نہیں۔ اس لیے نفل پڑھنا مکروہ ہو گئے کہ سارا سال بھی عبادت کی آپ نے، رمضان کا مہینہ بھی عبادت کی ہے، اب عید بھی پڑھیں گے۔ اب جو موقع ہے یہ پہلے بھی نفل نہیں پڑھنے، عید گاہ میں عید کے بعد بھی نفل نہیں پڑھنے، کیونکہ نفل پڑھنے کا ثواب تھوڑا ہے، کسی مومن کو گلے لگانے کا ثواب زیادہ ہے، کسی مومن سے محبت کا اظہار کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی بڑا عمل تو نہیں، چھوٹا سا عمل ہے، ہاتھ ہی ملایا اور تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہاتھ ملانے سے جو محبت پیدا ہوئی، جو آپس میں نفرت دور ہو گئی، دل کا بغض دور ہو گیا، کینہ دور ہو گیا، یہ وہ عمل ہے جو نفلوں سے بھی اعلیٰ ہے، جو تسبیحات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو آج محبت بانٹنے کا مقام ہے، وہ کسی اور عبادت کو آج مقام حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن کس طرح گزارا؟ حضور نے غریبوں سے پیار فرمایا۔ واقعہ تو بارہا آپ نے سنا ہے، یتیم بچے کو حضور نے دیکھا رو رہا تھا۔ ہمارے کتنے رو رہے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے علاقے میں کتنے لوگ مجبور بے بس ہیں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ سرکار پوچھنے والے رحمت للعالمین، حضور نے پوچھا کہ آج تو خوشی ہے، آج تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے والد بھی نہیں ہیں، والدہ بھی نہیں، تو میرے کریم تیری کرم نوازی پہ قربان جائیں، تیری شان رحمت للعالمینی پہ قربان جائیں، تیری لاج پالی غریب نوازی پہ قربان جائیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ آج کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو، فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ تو اس سے خوش بختی کیا ہو سکتی تھی کہ کسی کو دربار مصطفیٰ مل جائے، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کا موقع مل جائے۔ تو سرکار اس بچے کو گھر لائے، اچھا لباس پہنایا، کھانا کھلایا، پھر ساری زندگی میرے آقا کے گھر میں گزاری۔ سرکار کا وصال ہوا تو وہ بچہ رو رہا ہے، سارے لوگوں سے زیادہ رو رہا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا تم تو صرف رسول اللہ کی جدائی میں رو رہے ہو، میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ تو جناب صدیق اکبر نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جس طرح رسول اللہ تیرے ساتھ محبت کرتے تھے، آج کے بعد ابو بکر تیرے ساتھ باپ والی محبت کرے گا۔ تو یہ عید منا کر انہوں نے بتایا کہ عید کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پہ پہلے نماز پڑھاتے، بعد میں خطبہ دیا کرتے۔ جمعے کا خطبہ پہلے ہے، عید کا خطبہ بعد میں۔ سرکار جو خطبہ دیتے، میں نے بڑا تلاش کیا کہ حضور کیا خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے عید کے موقع پر۔
تو یہ بات امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر اور یہ مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بہت سی روایات کے اندر یہ متفرد طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جو حکم دیتے، جس چیز پہ زیادہ زور دیتے وہ کیا ہے؟ حضور سب سے پہلے لوگوں کو تقویٰ کا حکم عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تقویٰ، یہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، سرکار تقویٰ کا حکم دیتے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور جس کام کا اللہ اور اس کے محبوب نے حکم دیا ہے اس کام پہ ثابت قدم ہو جانا، اسے شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اور عید کے دن بھی میرے لاجپال آقا جس بات پہ زور دیتے وہ کیا تھا؟ وہ تقویٰ و پرہیزگاری تھی۔ سرکار تقویٰ کے اوپر عید کے دن بھی زور دیا کرتے ہیں کہ لوگوں تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، جس کام سے اللہ اور اس کے محبوب نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا اللہ اور اس کے محبوب نے حکم دیا ہے اس کام پہ ڈٹ جاؤ۔ تقویٰ وہ زیور ہے جو انسان کی دنیا کو بھی خوبصورت بناتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ تقویٰ اگر کسی کو مل جائے نا، 7 تالے لگے ہوئے ہوں، میرے اس جملے پہ غور کر لیں، تقویٰ کا مفہوم بڑا وسیع ہے، میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں۔ اگر کسی کو تقویٰ مل جائے، 7 تالے لگے ہوں اور اندر کوئی کہے کہ آ جاؤ گناہ کی دعوت ہے، اندر کوئی 7 تالے لگا کر زلیخا کہے کہ یوسف آ جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یوسف فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ پھر وہ 7 تالے، زلیخا پیچھے دوڑتی ہیں، جناب یوسف آگے دوڑتے ہیں، اور جس دروازے پر جناب یوسف جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تقویٰ پیدا ہو جائے تو زندگی کے بند راستے اللہ خود کھول دیتا ہے۔ تو حضور عید کے دن تقویٰ کا حکم دیتے، اور دوسرا حکم دیتے اطاعت کا، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے محبوب کا حکم مانو۔ اطاعت کا حکم دیا کرتے ہیں کہ جس کام کا حکم آ جائے وہاں انکار نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جو اکڑ جائے، بس میں مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اکڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، جو جھک جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے جو اکڑ جاتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکائے اسے حقیقت میں انسان کہا جاتا ہے۔ تو حضور اطاعت کا حکم دیتے، اور تیسرے نمبر پہ سرکار صدقے کا حکم دیتے۔ کس چیز کا؟ صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ احادیث بھری پڑی ہیں، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، تصدقوا، صدقہ کیا کرو، اے عورتوں صدقہ کیا کرو۔ یہ عید کا خطبہ جو حضور نے دیا سن لیں بس، اس کے بعد انشاءاللہ عید پڑھتے ہیں۔ فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو۔ عورتیں بھی عید پڑھنے آتی، حضور مردوں کو خطبہ دیتے، پھر عورتوں کے پاس جاتے اور جا کے عورتوں کو خطبہ دیتے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں، یہ میرے کریم آقا کے خوبصورت کلمات، نورانی جملے ہیں۔ حضور انہیں فرماتے صدقہ کرو اے عورتوں، میں نے دیکھا ہے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں، عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی لیما یا رسول اللہ، حضور آپ نے فرمایا عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، وجہ کیا ہے حضور، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار نے آگے سے جو فرمایا سنیے، حضور نے فرمایا تکفرن الاحسان و تکفرن العشیرہ، فرمایا تم احسان کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو، تم پہ جتنا بھی کوئی احسان کرتا رہے بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ الا ماشاء اللہ، زندگی بھر خامد احسان کرتا رہے
اگر ایک دن کمی آ گئی تو تم کہو گی مجھے تو اس گھر میں ملا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا تم ناشکری کرتی ہو اپنے خامد کی، ناشکری کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، فرمایا تم اپنے خامد کی ناشکری ہو، تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تم اس کی ناشکری کرتی ہو۔ تو جب سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے، عورتوں نے اپنی بالیاں اتاری۔ زیور عورت کو بہت پسند ہوتا ہے، کسی نے اپنی بالیاں اتاری، کسی نے اپنے کنگن اتارے، کسی نے اپنے ہار گلے کے اتارے، کسی نے جناب والا اپنا جتنا زیور تھا وہ اتار کر اس کپڑے میں ڈال دیا جو حضرت بلال حبشی اسلام کے لیے مال جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ ناشکری عورتیں بعد میں آئیں گی، ہم آپ کی صحابیات ہیں، ہم ناشکری نہیں، ہم تو اللہ کے دین پہ سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ کیونکہ انہیں تو سرکار کی صحبت کا فیض حاصل تھا، انہیں تو تربیت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملی تھی۔ تو سرکار صدقے کا حکم دیتے کہ صدقہ کرو عید کے دن، لوگوں سے مہربانی کرو، شفقت کرو، اگر صدقہ فطر نہیں دیا تو صدقہ فطر ادا کرو، عید کی صبح کرنا چاہیے ادا، اور اگر صدقہ فطر دے دیا ہے تو ویسے صدقہ کرو، غریب لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، دین کے معاملات میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرو۔ یہ عید کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ عطا فرمایا کرتے، اور اس میں ایک کام یہ آتا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ کیوں جی؟ رشتہ داروں سے سب سے مشکل کام یہ ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، سب سے مشکل کام یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی اور بندے پہ آپ کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہ آپ کا شکر گزار ہوگا، رشتہ داروں سے کریں گے تو وہ شکر گزاری نہیں کریں گے۔ یہ مشکل زیادہ ہے، جتنا یہ مشکل ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، کوئی نہیں بولتا تو اس سے آپ مل لیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بھائی جڑا بولے گا بولیں گے، جڑا نہیں بولے گا سر خسماں دا کھاوے۔ جو بولتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں بولتا تو ہم کون سے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہم خود سلام لے لیں؟ بھائی یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، جو پہلے سلام لیتا ہے بے غیرت نہیں ہوتا، وہ جنت میں پہلے جانے کا حقدار ہوتا ہے، وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ جو روٹھے ہوئے مسلمان جو پہلے سلام لیتا ہے، جو پہلے صلح کرتا ہے، اللہ اس پر زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ عید کا دن بچھڑے ہوئے، اور کچھ تو بلا وجہ ہی ہماری ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، کوئی وجہ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ نے بیٹے کی منگنی کی تھی ہمیں پوچھا ہی نہیں، لہٰذا ہم آپ کے اب گھر نہیں آئیں گے۔ بھائی آپ نے جب شادی کے لیے دن مقرر کیے تھے تو ہم سے پوچھا نہیں۔ بھائی جب آپ نے کارڈ چھپوایا تو ہمارا نام نیچے لکھ دیا، فلاں شریک کا اوپر لکھ دیا۔ یہ باتیں مومنوں کے زیب نہیں دیتے، اللہ کے نیک بندوں کی نظر ان چیزوں پر نہیں ہوتی۔ وہ کسی سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو رب کے حکم کے لیے کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے مولا کا حکم ہے۔ تو یہ عید کا دن یہ صلح کرنے کا دن ہے۔ کئی دوست ناراض ہو رہے ہوں گے اندر اندر کہ یہ ہم کیوں بھائی صلح کر رہے ہیں؟ بھائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ جو ذہنی اور قلبی سکون ملے گا نا، وہ آپ کو ساری رات نفل پڑھنے سے نہیں ملے گا، جو کسی روٹھے ہوئے بھائی کو منانے سے ملے گا۔ یہ ذہنی اور قلبی آپ کو سکون ملے گا، آپ کی عید خوبصورت بن جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عید پوری امت کے لیے اللہ پاک باعث رحمت بنائے، باعث برکت بنائے۔ جی صفیں درست کر لیں۔